تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک۔ جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہم اس وقت تک رہتا ہے جب وہ پوشیدہ رہے، اٹکل صرف بغیر دیکھی ہوئی چیز کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو زمین کی شادابی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابر کے حجاب میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہمیں غیب پر ایمان لانے والے درکار ہیں۔ ظاہر ہو جانا گو کمال ہوتا ہے، کیونکہ جانوں کو وہم سے رہائی دیتا ہے، لیکن غیب میں مصلحت ہے کہ لوگ قیاس کرتے رہیں۔ غیب کی صورت میں عبادت خوب بہتر ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے علم غیبی عطا فرماتا ہے اور غیب سے مطالعہ کرتا ہے، تو خاموش رہ کر اطاعت کرتا جا۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار، اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے، تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔
تو جو زخمی دل اور آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ بہت پیار کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کے کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، اللہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرسیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے اور اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری ہر ایک سانس معجزہ ہے، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے بہت دیر ہو گئی، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین کرنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو
غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیاکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اس کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہی مجھے ہمیشہ پر امید رکھتا ہے کہ اگر وہ مجھے پوری کائنات بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میری دعائیں قبول کر لیں تو ان کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تبھی ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم تھک جائیں تو جائے نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں، اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتے ہیں، ہمارے سارے غم ہم سے لے لیتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ہم صرف ایک رب پر منحصر رہتے ہیں، ایسا رب جس کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا، جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چیونٹی کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں نوازتے جاتے ہیں۔ اگر ویورز میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔